السلام علیکم۔ ناولز کے سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں وادی جمع کی 5ویں قسط کی طرف۔ سر پر چادر باندھے، ٹکنوں سے اوپر شلوار کیے، قمیض کے کف بند کیے اور نیچے جوتے پہنے گورے رنگ کا وہ شخص سردار ہاشم شاہ تھا۔ شاہ جی، یہ بچہ جان بوجھ کر میری بات نہیں سمجھتا، قاری صاحب نے اس بچے کو گھورتے ہوئے کہا۔ سردار ہاشم شاہ نے اپنا سفید اور خوبصورت ہاتھ بچے کی طرف بڑھایا۔ اس بچے نے بہت خوشی کے ساتھ ہاتھ کو تھاما۔ یہ قاری ہمیں صحیح نہیں پڑھاتا، گل خان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قاری صاحب کا تو منہ کھلا ہی رہ گیا۔ سردار ہاشم شاہ نے اس بچے کا ہاتھ تھاما اور قاری کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ پیار سے پڑھایا کریں۔ قاری صاحب کے بولنے سے پہلے ہی گل خان بول اٹھا، ہم ان سے نہیں پڑھے گا، ہم پریشی بی بی سے پڑھے گا۔ سردار ہاشم شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی طرف لے گیا۔ قاری صاحب ہم کو اچھا نہیں پڑھاتا۔ گل خان ساتھ ساتھ اپنا غم بھی سردار ہاشم کو بتا رہا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ سردار ہاشم شاہ کے قریب ایک آواز گونجی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو خان چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا تھا، وعلیکم السلام خان، یہ ہمارے گل خان کو قرآن پڑھا دیا کرو گے؟ سردار ہاشم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے گل خان اسے پسند نہیں کرتا۔ جی کیوں نہیں، ہم سے پڑھے گا یہ نا گل خان؟ خان نے مسکراہٹ سے پوچھا۔ ہم نہیں پڑھے گا ان سے۔ گل خان کی اردو بہت اچھی تھی کیونکہ وادی جمل میں بہت سے اچھے اسکول تھے۔ سردار ہاشم شاہ اور خان دونوں کا قہقہ اٹھا۔ سردار ہاشم شاہ جب اپنی حویلی کی طرف پہنچا تو اس کی دائیں طرف بنے فارم میں ملازمین ناشتہ کر رہے تھے۔ سب ملازمین کو حکم تھا کہ جلد ہی ناشتہ کر کے بعد میں اپنے کاموں کو دیکھ سکیں۔ سکندر جو کھانا کھانے کے بعد ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سردار ہاشم شاہ پہ پڑی۔ وہ شخص اسے بہت پسند تھا۔ سردار ہاشم شاہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ حویلی کے داخل ہوتے ہی ایک ثانوی وجود اس کے گلے لگا۔ سردار ہاشم شاہ نے بہت پیار کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پریشے سفید اور گلابی رنگ کے فراک پہنے جو پاؤں کو چھو رہی تھی، سر پر حجاب کیے نقاب کی اپنے بھائی کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ خان جلد ہی 2 قدم پیچھے ہوئے اور اپنی نظریں نیچے جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار ہاشم شاہ نے اسے اپنے سے الگ کیا اور اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ڈائننگ ٹیبل کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہاں 10 کرسیاں تھیں۔ سردار ہاشم شاہ سربراہی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس کے دائیں جانب کرسی پہ پریشے بیٹھ گئے۔ گل خان ڈائننگ ٹیبل کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ وہ شاہ جی کی عزت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک شاہ جی خود اسے نہیں بلائیں گے وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ مورے آ جائیں، پریشے نے آواز دی۔ مورے ان کے گھر میں اس وقت کی تھیں جب حویلی بنی۔ انہوں نے پریشے کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی لیکن ان دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ آ گئی لڑکی، بس شور ہی ڈالتی رہنا۔ 50 سالہ وہ بوڑھی خاتون اپنے سر پر دوپٹہ اٹکائے آئیں۔ وہ دونوں بہن بھائی مسکرائے اور کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، خان نے پردے گرا دیے کیونکہ پریشی جہاں زیب نے اپنا نقاب کھول دیا تھا۔ ڈائننگ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا اور گل خان بھی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر جائے اپنی مورے کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے کھائے، لیکن جب تک اسے شاہ جی اجازت نہ دیں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ خان ڈائننگ ہال کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک نظر ناراض کھڑے گل خان پر بھی ڈال لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا گل خان اسے ناپسند کرتا ہے لیکن وہ گل خان کو بہت پسند کرتا تھا۔ بیٹھ جاؤ گل خان، شاہ جی کو باہر آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ گل خان نے ناگواری سے منہ موڑا اور پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ مت سمجھنا ہم تمہارے کہنے پہ بیٹھا ہے، ہم اپنی مرضی سے بیٹھا ہے۔ خان نے اپنا قہقہ دبایا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ سردار ہاشم شاہ ناشتہ کرنے کے بعد اور فریش ہونے کے بعد حویلی سے باہر آیا۔ خان نے جلدی سے ان کے قریب آتے کہا، شاہ جی آج آپ نے زمینوں پر جانا ہے اور 3 لڑکے آ گئے ہیں، اگر آپ حکم کریں تو انہیں بلا لیں آپ کے پاس۔ خان نے بہت ادب سے کہا۔ سردار ہاشم شاہ سفید ہی کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اوپر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہاں انہیں ڈیرے پہ بلا لو۔ سردار ہاشم شاہ نے اپنی گاڑی کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ وہ مرسڈیز تھی۔ اس گاڑی کے پاس 2 گاڑیاں باڈی گارڈز کی کھڑی تھیں۔ جو آپ کا حکم۔ خان نے ادب سے کہا اور مرسڈیز کا دروازہ کھولا تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ اسی وقت گل خان بھاگا آیا اور گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ گل خان تم پریشے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پڑھا دے گی۔ سردار ہاشم شاہ نے گل خان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ گل خان مسکرا کر خان کی طرف متوجہ ہوا جو گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ جیسے ہی نظر خان کی گل خان پہ پڑی تو گل خان نے اپنی فرضی کالر بلند کیا۔
جسے کہہ رہا ہو کبھی تمہیں بوسہ دیا ہے اس طرح؟ خان کی اس بات کو سمجھ کر مسکرایا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سردار ہاشم شاہ اپنی چادر سنبھالے باہر نکلا۔ اس نے ملنے والوں کا تانا باندھا ہوا تھا۔ پیپل کے پیڑ کے نیچے چارپائی بچھائی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے اشارہ کرنے پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ وہ چلتے چلتے وڈیرے پر موجود کمرے میں آیا، وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ خان اس کے ساتھ کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے آنے والے گارڈز کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ سکندر، عاصم اور وکی سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم شاہ جی، سکندر اور عاصم نے ایک زبان میں کہا۔ وکی خاموشی رہا۔ وعلیکم السلام، ہاشم نے کہا اور ان کی نظر سر نیچے جھکائے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ سکندر نے گردن نیچے جھکائے ہوئے رکھی اور کہا، اس لیے سردار ہاشم شاہ نے دوبارہ اس سے کہا، اپنی گردن کو بلند کرو لڑکے۔ جی، سکندر نے گھبراتے ہوئے سر اٹھایا۔ سردار ہاشم شاہ نے ایک نظر دیکھا، وہ بالوں پر تیل لگائے، مانگ نکالے، آنکھوں میں سرما ڈالے، باقی دونوں کی نسبت معصوم لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، ان کی ذمہ داریاں ان کو سمجھائیں۔ ہاشم شاہ خان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ خان نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کا ہاتھ چوم سکتا ہوں؟ سردار ہاشم شاہ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا جب اس کی کانوں میں آواز گونجی۔ انہوں نے اس بات سے سر ہلایا اور آہستہ سے بولے، سکندر نے آگے بڑھ کر بہت عقیدت سے ان کے دائیں ہاتھ کو چوما اور ادب سے بولا، شکریہ شاہ جی۔ خان، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ سردار ہاشم شاہ نے خان کو کہا اور خود باہر چلے گئے۔ جی ٹھیک ہے، خان نے ادب سے کہا اور ان تینوں کی طرف بڑھا اور بولا، عاصم تم حویلی کے گیٹ کے باہر رہو گے، وکی تم ملازمین کو چائے دو گے، سکندر تم گھوڑ کی رکھوالی کرو گے۔ جی ٹھیک ہے، سکندر اور عاصم نے یک زبان کہا۔ عاصم کو سکندر سے سخت چڑ ہو گئی تھی۔ وہ سردار ہاشم شاہ نے عاصم اور وکی سے ان کا نام نہیں پوچھا تھا، لیکن سکندر سے پوچھا تھا۔ عاصم کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ میں چائے دوں گا؟ وکی تو جیسے صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو اچھی ذمہ داریاں دیں، لیکن اسے چائے پلانے کا کام بعد میں بدل دوں گا۔ خان کے لہجے میں غصہ تھا اور پھر سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ سکندر، دھیان رکھنا، سب گھوڑوں کا، ان میں سردار ہاشم شاہ اور بی بی جی کی بھی گھوڑی ہے۔ جی آپ فکر نہ کریں، سکندر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ عاصم نے اسے ناگواری سے ایک نظر ڈالی اور دیکھا اور چلا گیا۔ اس کے پیچھے وکی بھی۔ خان بھائی، پیچھے سے ثانوی آواز آئی۔ سکندر جانتا تھا کون ہے وہ۔ اس نے اپنی گردن اور جھکا لی، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جی بی بی جی، خان نے ادب سے کہا، ہماری گھوڑی لاؤ۔ پریشا جہاں زیب شاہ نے تحمل انداز میں کہا، وہ صبح والے کپڑوں میں تھیں۔ جی جو حکم آپ کا۔ خان نے سکندر کو ساتھ ہی آواز لگائی، سکندر گھوڑی لاؤ۔ سکندر بھاگا گیا اور گھوڑی لے آیا۔ پریشا نے سکندر کو سر تا پاؤں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ جی یہ آج ہی کام پر آیا ہے، خان نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ گھوڑی کو لگام لگائی، پھر پریشا بس اتنا ہی کہا اور گھوڑی پر سوار ہو گئی۔ سکندر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی محبت نے اسے دیکھا تو صحیح۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ خان نے اب پریشا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ادب سے استفسار کیا۔ وادی کی سیر کرنے۔ پریشا کی جہاں زیب کے کہنے کے بعد اپنی گھوڑی بھگا لی۔ خان کو سکندر کی عادت بہت اچھی لگی تھی کہ وہ ادب سے پیش آتا ہے۔ اس نے سکندر کو تھپکی دی اور ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے کھڑا سکندر گہری سوچ میں تھا۔ بلال، تمہارے دادا جی فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ملکوں کی بیٹی سے کی جائے۔ بلال شاہ جو اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے نت نیا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے ناگواری سے کہا، میرے لیے ملکوں کی بیٹی ہی رہ گئی ہے؟ شاہینہ بھی نے اس کے انداز میں کہا، تو پھر تجھے وہ مل گئی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، کروڑوں کی جائیداد لائے گی۔ تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے لیے شاہوں کے خاندان سے کوئی آتا؟ کتنی دفعہ تجھے منع کیا اپنی گھٹیا یاریوں میں اٹھنا بیٹھنا منع کر دے، لیکن نہیں، تیرے پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تیری گھٹیا عادتوں کی وجہ سے تجھے قبیلے کا سردار نہیں بنایا گیا۔ تیرا باپ بھی شہر والی کے چکر میں پڑ گیا، نہیں تو آج بی بی خانم ہوتی اور تو سردار بلال شاہ اس قبیلے کا سردار ہوتا۔ شاہینہ بھی جو آج اپنے اندر کی آگ کو نکال رہی تھی، دل نشین کی شادی اگر بلال شاہ سے ہو جائے تو بی بی خانم کا پتہ بھی صاف کر دوں گی، پھر قبیلے میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ شاہینہ بھی کچھ سوچتے ہوگا، اگر اس سے کیا مطلب، دل نشین کی شادی بلال شاہ سے ہی ہوگی۔
بلال شاہ نے باقی سب باتوں کو کی نظر بس ڈالا اور اپنی ماں کے آخری جملے پر بولا، یہ تو ہوگا، اور دل نشین سے بھی تو پوچھنا ہے۔ شہینہ بی نے تھوڑا اکڑا کر کہا، اس سے کیوں پوچھنا ہے؟ بلال شاہ نے ناگواری سے کہا، وہ کیسے گھر کی عورت سے اس کی مرضی پوچھے گا؟ نکاح نامے میں دستخط اسی نے کرنے ہیں۔ شہینہ بی کو اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے سگڑتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، اس سے کہہ دینا کوئی رونا دھونا نہ ڈالے، بس دستخط کر دے اور شادی کے فوراً بعد بلال شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لے۔ ایسا ہی ہوگا۔ شہینہ بھی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔